اور ابھی آپ کو کوئٹہ لیے چلتے ہیں جہاں کراچی میں چینی شہریوں پر حملے کے خلاف سول سوسائٹی کا احتجاج جاری ہے۔ احتجاج میں قبائلی سیاسی سماجی شخصیات شریک ہیں۔ لیکن آج بلوچستان کی یوتھ سمجھدار ہے، آج دنیا آگے جا رہی ہے، آج دنیا میں یہ جو دہشت گردانہ دنیا میں جہاں پر بھی پوری دنیا جو ہے اس طرح کے دہشت گردانہ واقعے سے جو ہے وہ متاثر ہے، اور اسی طرح بلوچستان بھی آج متاثر ہو رہا ہے۔ تو آج UN ہو یا کوئی اور جو بھی پلیٹ فارم ہے جو امن کی بات کرتے ہیں، آج وہ اس چیز پر ایکشن اٹھائے۔ آج وہ سو کالڈ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی کس حوالے سے، کبھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے، لیکن سب سے بڑا استحصال اس وقت ہوتا ہے جہاں پر دہشت گردانہ ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جب دہشت گردانہ ماحول پیدا ہوتا ہے تو یہ جو فائدہ مند عناصر ہوتے ہیں جو ہمیشہ اس طرح کے فائدے سے جو ہے وہ مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج بلوچستان کا یوتھ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم امن کی طرف گامزن ہیں، امن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ العظیم یہ بلوچستان کا یوتھ، بلوچستان کے معتبرین، بلوچستان کے قبائلی لوگ، وہ سب جو ہیں آج ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور وہ جو ہے اس دہشت گردی کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ افسوس کی بات ہے چین کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کے بعد کراچی کا واقعہ ہوا۔ چینی سفیر سے بات ہوئی ہے کہ معاملات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ چینی سفیر کو یقین دلایا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مربوط لاہ عمل ترتیب دیا ہے۔ کراچی میں چین کے 2 انجینئرز ہیں، وہ مارے گئے دہشت گردی کے حملے میں۔ PLA نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ چین کے آج کو بڑی ہم نے ایشورنس دلوائی، اس کے باوجود کل بدقسمتی سے یہ واقعہ ہوا۔ چین کے سفیر سے میں پرسوں رات میری ان سے 1:30-2 بجے فون پہ بات ہوئی۔ کل میں پر گیا، افسوس کیا، بتایا کہ تمام تر کاوشوں کے باوجود بھی یہ واقعہ ہوا، جس سے ہمیں شرمندگی ہے، لیکن ہمارا حوصلہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ان معاملات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہم اب جو SCO کا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے پوری طرح انتظامات کیے ہیں۔ اب سعودی عرب کا وزٹ ہونے والا ہے۔ چین کے وزیر اعظم بائیلیٹرل وزٹ پہ تشریف لا رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف یہ شہادتیں دی جا رہی ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک دوسری طرف چینیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان فاصلے پیدا کیے جا سکیں، اور CPEC-2 کیا دور کی بات ہے تعلقات کو برباد کر دیا جائے۔ یہ وہ خارجی اور جو یہاں کے جو دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہاں سے ان کی فائنینسنگ ہو رہی ہے، کہاں سے ان کو یہ ساری چیزیں ان کو مدد مل رہی ہے۔ وی آل نو دیٹ۔ اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے وفاق پر دن رات چڑھائی اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو کچھ 2014 میں ہوا وہی اب دہرایا جا رہا ہے، لیکن ہم اب 2014 جیسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ جادو ٹونے اور پھونکوں سے کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔ فسادیوں کو بتانا چاہتا ہوں ماضی کی روایات کو دہرانے نہیں دیں گے۔ کی ان کی سربراہی میں دھرنے جاری ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بےہودہ گفتگو کی جا رہی ہے، وفاق کے اوپر چڑھائی کی جا رہی ہے۔ کبھی پھونکوں سے، جادو ٹونوں سے کسی قوم نے نہ ترقی کی ہے نہ کبھی اپنا مقام حاصل کیا۔ دوبارہ 2014-15 پاکستان کے خلاف جو عزائم تھے دشمنوں کے، یہاں پر گھس بیٹھیوں کے بھی، اس کا یہ ریپلیکا ہے کسی صورت بھی۔ I will not allow a repeat of 2014-15 جو سازش ہوئی تھی۔ We will not allow this, we will not tolerate this, and under no circumstances this will be allowed at all, at any rate, at any cost۔ میرا قوم سے وعدہ ہے، میں اس کو نہیں ہونے دوں گا۔ شادیوں کو ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن دینے چاہیے۔ یہ اپنے زمانے میں ماسوائے گراؤ جلاؤ کے، گالی گلوچ کے اور قوم کے اندر تقسیم در تقسیم اور زہر گھولنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو دن رات یہ غم کھائے جا رہا۔ اکانومی سنبھل گئی، معیشت اگر پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا؟
انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خانم اور عظمہ خان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 2 دن کی توسیع کر دی۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے مقدمے کی سماعت کی۔ پروسیکیوٹر راجا نوید نے 10 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ کہا علیمہ خانم اور عظمہ خان نے کارکنوں کو بھڑکایا جو پولیس پر حملہ آور ہوئے، 30 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، سارا کچھ سازش کے تحت ہوا، مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ دونوں خواتین ملزموں سے ابھی تک میگا فون پر برآمد ہوا ہے۔ پی ٹی آئی وکلا نے علیمہ خانم اور عظمہ خان کو ڈسچارج کرنے کی استدعا کی۔ کہا یہ برآمدگی نہیں، اب سے بجا میں رکھنے کا کیس ہے۔ عدالتی بیلف کے ذریعے دونوں خواتین کو تھانوں سے بازیاب کرایا گیا۔ دونوں خواتین نہتی تھیں، ویڈیوز موجود ہیں۔ گرفتار اس لیے کیا گیا کیونکہ ان کا تعلق بانی پی ٹی آئی کی فیملی سے ہے۔ الزام ہے کہ نعرے لگائے گئے کہ آپ کوئی نعرہ بھی نہ لگائیں۔ آئین اور قانون کے مطابق ملزم کو 24 گھنٹوں میں عدالت میں پیش کرنا لازم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر مقدمات درج ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، اعظم سواتی اور دیگر کے خلاف اقدام قتل، دہشت گردی اور ریاست پر حملے کا ایک اور مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں عمر ایوب، بیرسٹر سیف، صدر پی ٹی آئی اسلام آباد عامر مغل اور حفیظ الرحمان ٹیپو سمیت 2500 نامعلوم کارکنان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمہ تھانہ سنجانی میں درج کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے شبلی فراز اور شاندانہ گلزار کو 8 نومبر تک راہداری ضمانت دے دی۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے اس سے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے، آپ لوگ مل بیٹھ کر پارلیمنٹ میں ان مسائل کا حل کریں۔ 3 دن تک راستے بند ہو گئے تھے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت اور آج کی حکومت کل اپوزیشن ہوتی ہے۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا شبلی فراز صاحب آپ تعلیم یافتہ گھرانے سے ہیں، آپ پر زیادہ ذمہ داری ہے، کچھ بھی ہو ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، دونوں سائیڈ کو برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ٹھیک کو ٹھیک، غلط کو غلط کہنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ راہداری ضمانت دے دی ہے، متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائیں۔ شاندانہ گلزار نے کہا پارلیمنٹ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے پی ٹی آئی رہنما اور رکن قومی اسمبلی زرتاج گل کی نظر بندی ختم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے ضلع انتظامیہ کو زرتاج گل کو فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت کی۔ انہیں ہفتے کو ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا تھا۔ وکیل نے کہا پولیس نے غیر قانونی طور پر زرتاج گل کو حراست میں لیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 پاس ہو چکا، الیکشن کمیشن جلد خواتین اور غیر مسلم اراکین کے نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ ذرائع کے مطابق خط میں کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے نشستوں سے متعلق ابہام ختم ہو جائے گا اور پارلیمان مکمل فعال ہو کر عوامی فلاح و بہبود کے لیے بہتر اقدامات کر سکے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو 19 ستمبر کو بھی خط ارسال کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی رہنماؤں نے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو خط تحریر کیا ہے جس میں خواتین اور غیر مسلم اراکین اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ نہ کیے جانے پر اظہار تشویش کیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترامیم پر حکومت نے فضل الرحمان کو منا لیا۔ جمعیت علماء اسلام نے آئینی عدالت کے قیام اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے تقرر کے طریقہ کار پر مشروط رضامندی ظاہر کر دی۔ حکومت نے آئینی ترمیم ایس سی او سمٹ کے اختتام تک مؤخر کر دی۔ کسی کو ترامیم کا مسودہ نہیں پتا، شخصی تبدیلیاں نہیں چلیں گی۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں عدلیہ میں تبدیلی لانی ہے تو لوور کورٹ میں لیں۔ 2007 والے وکلا نے بڑا سٹینڈ لیا تھا، ویسی تحریک ہونی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بھی نکلنا چاہیے۔ کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کے قتل کا مقدمہ تھانہ نون میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں بانی پی ٹی آئی، علی امین گنڈاپور، اعظم سواتی نامزد ہیں۔ بیرسٹر سیف، عمر ایوب اور عامر مغل سمیت 500 نامعلوم افراد بھی نامزد ہیں۔ مقدمے میں اقدام قتل، اغوا اور دہشت گردی سمیت 12 دفعات شامل ہیں۔ عامر مغل نے شرکا کے ساتھ مل کر کانسٹیبل عبدالحمید کو زبردستی پکڑا۔ متن کے مطابق کانسٹیبل عبدالحمید پر لاتوں، مکوں، ڈنڈوں اور پتھروں سے تشدد کیا گیا۔ عامر مغل اور ساتھی پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے عبدالحمید کو اغوا کر کے لے گئے۔ ملزمان عبدالحمید کو بڑھانا لنک روڈ پر بے ہوشی اور زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کانسٹیبل عبدالحمید کو زخمی حالت میں پمس اسپتال منتقل کیا گیا۔ کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کے قتل کا مقدمہ تھانہ نون میں درج۔ مقدمے میں بانی پی ٹی آئی، علی امین گنڈاپور، اعظم سواتی نامزد۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दूसरे रोज भी रिकॉर्ड तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 85,000 की सतह भी उबूर कर गया। 810 पॉइंट्स इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 85,720 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता 4 सेशंस में इंडेक्स में 3,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत नजर आ रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब से ऊपर जा चुके हैं। बैंकों में लिक्विडिटी मईशत को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड टेस्ट से मुतालिक आपको खबर देंगे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया है और पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 556 रन्स बनाकर आउट हो गई है। नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, खेल को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बड़ा स्कोर किया है पाकिस्तान ने, लेकिन आज सुबह में जरा थोड़ी स्लो बैटिंग की थी। इंग्लैंड वाले तेज बैटिंग करेंगे तो पाकिस्तान को बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, जल्दी विकेटें लेनी पड़ेंगी अगर इस टेस्ट मैच में जीत हासिल करनी है। पाकिस्तान को बहुत अच्छी बैटिंग की आगा सलमान ने, उन्होंने 104 रन बनाए, नॉट आउट रहे। 82 रन यानी 82 रन सऊद शकील ने बनाए। उससे पहले कल दोनों बैट्समैनों शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरियां स्कोर की थी। 151 रन शान मसूद ने बना था, जो अपने ऊपर प्रेशर था वो जाहिर किया है काफी। तो अच्छी बैटिंग की है, बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साल 2024 के लिए फिजिक्स का नोबेल इनाम अमेरिकी साइंसदान जॉन जे हॉपफील्ड और बरतानवी निजात कैनेडियन साइंसदान जेफरी ए हिंटन के नाम रहा। दोनों साइंसदानों को मसनूई आसाबी नेटवर्क को काबिल अमल बनाने के लिए तहकीक पर नोबेल अवार्ड दिया गया। जॉन हॉपफील्ड का ताल्लुक अमेरिका की प्रिस्टन यूनिवर्सिटी से है, जबकि जेफरी हिंटन का ताल्लुक टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा से है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।